بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کل 4 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں: انسان، فرشتے، جنات اور تمام جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور تمام حشرات وغیرہ۔ جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور حشرات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب ہوگا، جبکہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان کے مرنے کے بعد ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا کہ دنیا میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ تو آج ہم ان 4 طرح کی مخلوقات میں سے فرشتوں کے متعلق مکمل انفارمیشن سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ فرشتے کون ہوتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا ان میں مرد اور عورت اور توالد و تناسل کا کوئی سسٹم ہوتا ہے یا نہیں، کیا ان کے حقیقی پر ہوتے ہیں، کیا فرشتے انسانوں کی جنات سے حفاظت کرتے ہیں، کیا فرشتے اکل و شرب یعنی کھانے پینے سے پاک ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے کون سے ہیں، جنت کو کتنے فرشتے مزین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جہنم کے داروغے کتنے ہیں، کیا ہر ایک انسان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، کیا فرشتے انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ ان تمام انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو میں اینڈ تک رہیے۔ میں ہوں سید جاوید شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی درس حدیث۔ معزز ناظرین، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث اور سابقہ کتب سماویہ میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، نر و مادہ سے پاک ہیں، لطیف جسم والے ہیں جو نظر نہیں آتا، مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور ان کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کے نقصان و نفع کا مالک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ فرشتوں میں بھی فرق مراتب ہے۔ بعض فرشتے دوسروں سے افضل ہیں۔ سب سے زیادہ مقرب 4 فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور، امانت دار اور مکرم ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کے لیے مقرر تھے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے، غلہ اگانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب جاندار مر جائیں گے، دوبارہ پھر سور پھونکیں گے جس سے سب مردہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر جو مقرب فرشتہ ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور وقت مقررہ پر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ کل فرشتے کتنے ہیں، ان کی حتمی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں اور ان کاموں کی بجا آوری میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں، بعض فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، بعض فرشتے جنت کے خازن اور بعض دوزخ کے خازن ہیں، بعض فرشتے عرش کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہیں، بعض فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، بعض فرشتے امت کی طرف سے پڑھا جانے والا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے قبر میں میت سے سوالات کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتوں کے 2، بعض کے 3 اور بعض کے 4 پر ہیں، بعض فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بعض فرشتے انسانوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں ہوا۔ بعض فرشتے
نافرمان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے بھی آسمانوں سے نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ پر عذاب کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے۔ بعض فرشتے جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر ہوں گے، اور بعض فرشتے دوزخ میں دوزخیوں کو طرح طرح کا عذاب دینے کے لیے مقرر ہوں گے۔ ان میں سے بڑے فرشتے 19 ہیں۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز ناظرین، 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ بعض دوسرے فرشتوں کے نام بھی قرآن و سنت میں بتائے گئے ہیں، مثلا ہاروت، ماروت، رضوان، مالک اور منکر نکیر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی فرشتے کو انسانی شکل عطا فرمائی تو اسے مردانہ شکل عطا فرمائی، کسی فرشتے کو نسوانی شکل میں ظاہر نہیں فرمایا، یعنی کوئی فرشتہ عورت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خلوت قدے میں بھی ان کے پاس آنے والا فرشتہ بھی مرد کی شکل میں آیا تھا۔ فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی اسلامک انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔